السلام علیکم ناظرین، شادی شدہ بچیوں کے ساتھ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر بچیاں آ کر اپنے گھر والوں کو بتاتی بھی ہیں کہ وہ کس تکلیف دہ وقت سے گزر رہی ہیں، لیکن گھر والے توجہ نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بچیوں کو پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ایک بچی جس کے 2 بچے تھے اور وہ اپنے تایا کے گھر میں بیائی ہوئی تھی، اور تایا کا جو بیٹا تھا وہ بہت ہی سنسیئر تھا، بظاہر تو وہ سب کو بہت ہی نیک نظر آتا تھا، اس نے سب کو ہاتھوں پہ لیا ہوا تھا۔ اس کی جو یہ بیوی تھی وہ بہت ہی نیک اور فرما بردار تھی، شوہر کی بہت اطاعت گزار تھی، بہت اس کا خیال کرتی تھی، اپنے گھر سے اس کو بہت پیار تھا، بہت ہی نیک تھی۔ اس کے ساتھ کچھ دنوں سے معاملات جو ہونا شروع ہوئے، اس نے آ کر اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا کہ رات کو جب اس نے جا کے کمرے میں لیٹنا تو بلی کی آوازیں آنی، برتنوں کو کسی نے پٹکنا اور لائٹ کو آن آف کرنا۔ اس کے شوہر نے اس وقت بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ یہ تمہارا وہم ہے، اس کو یہ کہنا کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اس بچی کو یہ احساس دلایا گیا کہ اس کے اوپر کوئی عصیب ہے اور وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے ذہنی، اور اس بات کو اتنا طول دیا گیا کہ پھر ایک دن اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ ہوا کچھ ایسے کہ اسی بچی کی جو کزن تھی، جو کہ گاؤں سے آئی ہوئی تھی اور ان کے گھر میں رہ رہی تھی، اس کے شوہر کے اس کے ساتھ ریلیشن شپ تھے۔ ایک دن وہ دونوں آپس میں طے کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس کو رستے سے ہٹا دینا ہے۔ وہ اس کو کال کرتی ہے کہ تم اتنے بجے کھانا کھانے آنا اور آ کر چلے جانا۔ اس کی جو کزن تھی وہ اسی طریقے سے آتا ہے، آ کر دوپہر میں کھانا کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے، جبکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی یہ جو کزن تھی وہ کمرے میں جاتی ہے اور اس لڑکی کو کہتی ہے کہ آؤ میں تمہارے اوپر دم کر دوں، کیونکہ وہ بہت اچھا دم کرتی تھی، لوگ اس سے دم کروانے بھی آتے تھے۔ کہتی ہے کہ آؤ میں تمہارے اوپر دم کر دوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ دم نہیں کرتی، وہ پانی پلاتی ہے اس کو۔ جو پانی پلاتی ہے اس میں اس نے بے تحاشا نیند کی گولیاں ملائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس وقت وہ دم کر رہی ہوتی ہے، اس کے بچے پڑھنے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی والدہ جو ہیں وہ دروازے پر بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس ماں کو اس بیٹی کے دروازے پر بھی لے کر جاتی ہے، لیکن وہ اس وقت دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ یہ نہیں بتاتی کہ اس کے پاس کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ امی آپ تھوڑی دیر بعد آنا، میں سو رہی ہوں۔ ماں کافی مرتبہ دروازہ کھٹکاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میری بیٹی آرام کر رہی ہے، جبکہ اس بیٹی کی وہ آخری سانسیں تھی۔ جو اس پر دم کر رہی تھی وہ جب اس کو پانی پلاتی ہے، کیونکہ اس میں نیند کی گولیاں تھیں، اس کو پیتے ہی وہ بیچاری بے ہوشی کے عالم میں آ جاتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے پاس ایک سریا ہوتا ہے جو کہ اس کے سر میں مارتی ہے، دماغ کے اندر، اور اس کو آر پار کر دیتی ہے۔ جب اس کے سریا مارتی ہے تو وہ لہو لہان ہو جاتی ہے، اس کے کمرے میں خون کی ندیاں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ مختلف قسم کی موٹی موٹی چیزیں رکھ کر اس خون کو جذب کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ باہر نہ جائے۔ اب اس نے وہاں سے نکلنا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کیسے نکلے کہ کوئی اس کو دیکھ بھی نہ لے، کیونکہ سسرال میں تھی وہ بچی، نیچے سب سو رہے تھے ان کے فیملی ممبرز۔ خدا کی قدرت ایک مرتبہ پھر اس لڑکی کا ساتھ دیتی ہے جس نے اس کو دم کیا تھا، یعنی کہ اس کو مارنے میں وہ کامیاب ہوئی تھی۔ اسی گلی میں ایک بچہ گر جاتا ہے چھت سے۔ جب بچہ گرتا ہے تو لوگ سارے اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس دوران اس کو موقع ملتا ہے وہاں سے فرار ہونے کا، اور وہ فوراً وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور اس واقعے کو اس طرح کا نام دیا جاتا ہے کہ اس کے کمرے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی سنریاں وغیرہ لگی ہوئی تھی، جو ٹکڑے لگے ہوئے تھے، ان کو اتار کے زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگربتیاں وغیرہ جلا دی جاتی ہیں کہ لوگوں کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ کوئی بابے وغیرہ آئے تھے، کوئی جنات تھے اس کے اوپر جو آئے تھے اور اسے مار کے چلے گئے۔ لیکن اس کے جو والد تھے وہ ماشاءاللہ اس قدر ذہین تھے کہ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا کہ یہ کسی جنات کا کام ہے، اور یہاں پر انہوں نے بڑا ہی زبردست کردار ادا کیا۔ وہ ایسے کہ انہوں نے جب FIR کٹوائی اور جب سب آئے انکوائری کے لیے پولیس والے، تو ایک ایک کی جو نشاندہی کی گئی۔ جب اس لڑکی کی گئی تو اس کے اوپر پتہ چل گیا کہ اسی نے ہی یہ واقعہ کیا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ کے ذریعے جو ہے فنگر پرنٹ لینے ہوتے ہیں، جس سے پتہ چل گیا کہ اس نے یہ قتل کیا ہے۔ جب اس کا پتہ چلا تو اس کے والد نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، تو اس نے بتایا کہ میں اس کے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، ہمارے تعلقات بہت حد تک بڑھ چکے تھے اور یہ ہمارے رستے میں رکاوٹ تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو رستے سے ہٹا دیا۔ تو آپ تک یہ واقعہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ بچیاں آتی ہیں، آ کر اپنے گھر والوں کو بتاتی رہتی ہیں۔ وہ بچی بھی آ کر بتاتی رہی کہ میرے ساتھ رات کو یہ ہوتا ہے، برتن گرتے ہیں، کوئی برتنوں کو ہٹکاتا ہے، کوئی لائٹ آن آف کرتا ہے، کوئی بلی روتی ہے، لیکن گھر والے کہتے تھے تیرا وہم ہے، تیرا وہم ہے۔ وہ وہم نہیں تھا، وہ وہم وہ صحیح بتاتی تھی۔ اگر اس کی اس وقت بات کو سن لیتے، اس پر دھیان دے دیتے، تو شاید اس طرح کا واقعہ پیش نہ آتا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، ہماری بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اکثر شوہر جو ہیں جب وہ دوسری جانب راغب ہو جاتے ہیں تو بیوی کو ہی وہ راستے کا پتھر سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کو ہٹانے کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں۔
وہ میں نے آپ کو اس واقعے میں بتایا، اور آپ سب تک یہ واقعہ پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹیاں آپ لوگوں کے پاس آتی ہیں شادی کے بعد، تو ان کو یہ مت سمجھیں کہ وہ پرائی ہو چکی ہیں. بعض اوقات وہ بڑی دل سے بھری ہوئی بھی ہوتی ہیں، ان کو سنیں، اور جہاں پر آپ کو لگے کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے ان کے لیے سٹینڈ لیں، اور جہاں آپ کو یہ لگے کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو ان کو ضرور سمجھیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.